کیا دباؤ جو ہے وہ آپ پہ رہا ہے؟ وفاداری تبدیل کریں، کچھ اور لوگوں کے نام دیں؟ جو بھی دباؤ تھا نا، جن نے دباؤ ڈالا بھی تھا، اگر کبھی زندگی میں موقع ملا آپ ان سے ملے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کوئی نر کا بچہ تھا جس نے کہا تھا پھانسی دے دو، غداری نہیں ہوگی۔ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کے کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ میں اثر و رسوخ ہے، رابطے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ چلیں یار مجھے بھی بتا دیں اگر کوئی ہیں تو میں انہیں کہوں میری جان تو چھوڑیں، نجائز پرچوں میں ڈالی جا رہے ہیں۔ اب یہ جو 6 ججز کا خط آیا ہے، اس کے بعد بھی کوئی نظام میں رہ گئی ہے کسر باقی ننگا ہونے میں؟ کیا ایسے محرکات، کیا ایسی بنیادیں ہیں کہ آپ کی پارٹی میں آپ کے خلاف بہت سے لوگ جو ہیں وہ لیگ پلس کرتے ہیں، بیک سٹیپنگ کرتے ہیں؟ پارٹی میں نا ہر ایک نے اپنی اپنی لابی گروپ بنایا ہوا ہے۔ ہم جو ینگسٹرز تھے نا، ہمارا کوئی لابی نہیں، کوئی گروپ نہیں، ہمارا ایک ہی گروپ ہے، اس کا نام عمران خان۔ میں نے کبھی آج تک عمران خان کے علاوہ نہ کسی کو لیڈر مانا ہے۔ خان صاحب سے آتے ہوتے تھے کہ یار چوز یور بیٹل، اپنی جنگ دیکھو آپ نے کس کے ساتھ کرنی ہے۔ ایسا کوئی ریومر سرکولیٹ کرتا ہے کہ آپ نے کوئی ٹکٹس بھیج دی ہیں، کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ٹکٹس کے انٹرویوز ہوئے، خان صاحب نے انٹرویو خود کیے۔ اگر کسی نے کوئی روپیہ بھی دیا ہوتا تو کوئی ایک بندہ یہی کہہ دیتا یار حافظ فرد نے ہم سے پیسے لیے تھے۔ آپ کو عمران خان سے آپ کی انسٹرکشنز ہے کہ پی ٹی آئی سے ایز اے پارٹی نکال دیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک ٹکٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، میں کھل کے بولتا ہوں، محمد مدنی کی اور شاہ رخ جمال بٹ کی۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ٹکٹ اس کو دو، شاہ رخ جمال بٹ کو۔ مجھے پتہ ہی نہیں کیوں، میری ایکسیس ہی کوئی نہیں۔ یہ پاکستان ہسٹری کا، پولیٹیکل ہسٹری کا ورسٹ دور گزرا ہے، آمریت سے زیادہ سخت دور گزرا ہے۔ یہ جو ڈویژن ہے، لیک آف کنٹرول ہے، کیوں، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں لیک آف کنٹرول نہیں ہے، ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی لیڈر ہے، جو سے ڈیویٹ کرے گا فارغ۔ ہمارا ہدف اس وقت کچھ اور ہے۔ خان صاحب بڑے سمجھدار انسان ہیں، وہ اندر جانے سے پہلے پورا ایک میکانزم بنا کے گئے ہیں، ان کیس کہ ان سے رابطہ نہ ہو پائے، پارٹی چلانی کی دو بندوں نے۔ یہ حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ٹھوس کام کیا؟ یار مجھے کرنا چاہیے، بلا شبہ کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ٹک ٹاک کس طرح بنائی جاتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کراس ایگزامینیشن۔ ونس اگین اٹ از اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حافظ فرد عباس صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج اس بنیاد پر نہیں ہیں کہ آپ پاکستان میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری ہیں۔ پولیٹیکل سیکرٹری کے طور پہ آپ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ موجودہ طور پر آپ ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب ہیں۔ ایسے حالات میں آپ لاہور سے الیکشن جیتے، جو کہ پوری قوم جانتی ہے کہ ان اے ویری ویری ہاسٹائل سچویشن کس طریقے سے یہ بے شمار تکالیف، مصائب، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، اور اس وقت ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب کے طور پہ اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ حافظ فرد عباس صاحب، ویلکم ٹو کراس ایگزامینیشن۔ تھینک یو، وعلیکم السلام۔ بہت خوشی ہوئی۔ حافظ صاحب اپنے بارے میں پلیز بتائیں، آپ کی بایوگرافی، وی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ آپ کا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کا پولیٹیکل جو ہے وہ سفر کیسے شروع ہوا ہے۔ جسٹ اپنی رینڈم تھاٹس شیئر کریں، اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں، کس طرح آپ نے یہ سفر شروع کیا۔ علی بھائی، میں نے بی کام آنرس کیا تھا ہیلے کالج آف کامرس پنجاب یونیورسٹی سے، پھر اس کے بعد ایم کام آنرس کیا ایکویلنٹ ٹو ایم فل پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ جو سیاسی آغاز ہے، اگر زمانہ طالب علمی سے کہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جمعیت سے آغاز کیا، پھر 2007 کے آخر میں اور 8 کے اوائل میں عمران خان صاحب کے ساتھ جوائن کیا اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی۔ حسان نیازی، فاروق حبیب، ہم لوگ چند دوستوں نے مل کے اس کا آغاز کیا تھا۔ آپ نے بڑا اچھا کیا۔ حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے، چونکہ پنجاب یونیورسٹی سے ہی آپ کا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ رہا، تو آپ پنجاب یونیورسٹی میں جو عمران خان صاحب کا ایک دفعہ آنا ہے، اس سے جو منسلک وقوعات ہیں اس کی ذرا تفصیلات شیئر کریں۔ دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ فار دی آڈینس ٹو نو۔ اچھا، میں وہ بھی پتہ کیا، اس پرابلم یہ ہوتی ہے، جو دنیا کا سب سے آسان کام ہے کسی پہ الزام لگا دینا۔ درست بات ہے۔ 2013 میں جب مجھے ٹکٹ یہ ڈی ایچ اے کے حلقے سے ٹکٹ مل رہا تھا، اس وقت کچھ لوگوں نے الزامات لگانے شروع کیے، خان صاحب یہ وہی ہے جب آپ پنجاب یونیورسٹی گئے تھے، یہ اس نے آپ پہ حملہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اچھا، عقل کے اندھوں کو بندہ کہے کہ قریباً 200 کے قریب انٹرنیشنل، نیشنل اور لوکل میڈیا وہاں موجود تھا، اور اتنے کیمرہ مینز موجود تھے کہ وہاں تصاویر آ جاتی ہیں۔ ایک تصویر ہے، عثمان گجر ہے ہمارے ساتھ ہی، اس نے آئی سی ایف کی بنیاد رکھی، اس کے ماموں اس وقت لطیف نظر صاحب ہمارے فیصل آباد سے جوائن کیا تھا۔ وہ پہلا بندہ تھا جو الیکٹیبل کہہ لیں ناظم لیول کا، جس نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا۔ اب وہ دوسری دفعہ ہمارے اس وقت ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، ان کا نام چوہدری لطیف نظر صاحب، جو ہمارے سابقہ منسٹر بھی رہے ہیں۔ وہ ان کا بھانجا ہے عثمان گجر، اس بیچارے نے خان صاحب کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد جب انہیں کھینچ رہے ہیں
کچھ لوگ تو وہ انہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا اس کی جو پکچر ہے نا اس کو سرکل کر کے اکثر لوگ دیکھو حافظ فرحت یہ وہ جس نے خان پہ حملہ کیا, حافظ فرحت وہ ہے جو خان پہ حملہ کیا. بھئی آپ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ لیں, وہ عثمان گجر ہے. دوسرا اس بیچارے نے بھی حملہ نہیں کیا, وہ خان صاحب کو پروٹیکٹ کر رہا تھا اور ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا. تو کیا حافظ صاحب اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کی اور ان کی جو فیسز ہیں اس میں کوئی فیملیرٹی ہے, کوئی فیملیرٹی نہیں ہے, کوئی فیملیرٹی نہیں. تو یہ 100% جو ہے وہ مس اسٹیٹمنٹ ہے اور مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس ہے. بالکل 100%. صرف وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی یا کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی ٹھوس بات کرنے کے لیے نہیں ہوتی, وہ سوچتا ہے کہ کوئی ہیلے بہانے کرے. ایسپرنٹس بہت زیادہ تھے یہاں سے الیکشن لڑنے کے. عمران خان صاحب کی مہربانی, انہوں نے مجھے ٹکٹ دی, الیکشن لڑا, 43,000 ووٹ لیے. ریگنگ ہوئی, ساری دنیا کو پتہ ہے, 4 حلقوں میں 1 حلقہ میرا بھی تھا. میں نے کیس لڑا, 3.5 سال میں نے کیس لڑا اور میں ٹریبیونل سے وہ کیس جیتا. سپریم کورٹ پہ اگلوں نے اسٹے لے کے سعد رفیق صاحب اور میاں نصیر صاحب نے 5 سال پورے کر لیے. 2018 آیا, خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دی, میں الیکشن کمپین میں تھا. علیم خان صاحب کو میں نہیں پسند تھا, انہوں نے جا کے پوری کوشش کی اور علیم خان صاحب نے میری ٹکٹ کینسل کروا دی. کہاں پہ کوشش کی علیم خان صاحب؟ خان صاحب کے پاس. عمران خان صاحب کو قائل کیا اور اس بات پہ خان صاحب پاک لاہور آئے, مجھے بلایا اور کہا جی کہ علیم خان الیکشن جیت جائے گا تو یہ سیٹ چھوڑے گا ضمنی الیکشن میں, آپ لڑ لیں گے. اس میں چوئی سرور صاحب بھی انوالو ہوئے سارے کہ اس کو پیچ اپ کرایا جائے. میں اس وقت کمپین پہ تھا, میری ٹکٹ چینج کی گئی, مجھے غصہ ظاہری بات ہے انوائڈ تھا. مگر ہم نے جب پارٹی جوائن کی تھی 2008 میں تو اس وقت کوئی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے نہیں کی تھی. عمران خان ہمارا ہیرو تھا, ہمیں پسند تھا. میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا. تو حافظ صاحب آپ چونکہ آپ نے کہا اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے وہ جمعیت سے شروع کی, پھر ٹرانزیشن ہوا, عمران خان صاحب کی طرف آپ کا رجحان آیا, تو یہ دلچسپی سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا عمران خان صاحب کی طرف رجحان جو ہے وہ کیسے بڑھا؟ دیکھیں میں آج بتاتا ہوں, یہ جب 14 نومبر والا انسیڈنٹ ہوا ہے اس سے پہلے خان صاحب کو انوائٹ کرنے میں اب زمان پارک گیا. ہم نے ایک کرکٹ میلہ کروایا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, تو میں انوائٹ کرنے گیا, میری ہی انٹریکشن ہوئی اور ہمیں وہاں فیسیلیٹیٹ کیا تھا حسان نیازی, اس وقت بالکل بچہ سا ہوتا تھا, اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بیسیکلی زمان پارک والے گھر میں تھے. ان نے ہماری میٹنگ ارینج کر دی, ہم انوائٹ کیا اور خان صاحب کی مہربانی وہ تشریف لائے تھے اور اس میں تقریباً 10,000 کے قریب اسٹوڈنٹس موجود تھے. اچھا وہ جو انٹریکشن تھا, پہلے بھی ہمارا ہیرو تو تھا کرکٹ ورلڈ کپ کا, پھر تھوڑا آپ قریب سے دیکھتے ہیں کرزما, آہستہ آہستہ قربت بڑھتی گئی. پھر جو 14 نومبر والا انسیڈنٹ ہوا اس کو ہم نے اپوز کیا ہم دوستوں نے, اور طے کیا کہ ہم نے جمعیت چھوڑ کے نکلنا ہے اور ہم نے خان صاحب کا ساتھ دینا ہے. خان صاحب نے اس وقت تک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نہیں بنائی تھی. خان صاحب کو یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا ان کے ذہن میں کانسیپٹ تھا, یہ نہ ہو کہ لوگ اسلحہ لے لیں, وہ فائرنگ, یہ بدماشی, یہ وہ. تو خان صاحب سے ملے, بات چیت ہوئی اور اس کے بعد کرتے کرتے اس نیچ پہ پہنچے, ISF کی بنیاد رکھی ہم لوگ. تب آپ کو تقریباً 18 سال عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں تقریباً ہو چکے ہیں, کم و بیش. تو یہ کس طرح ممکن ہوا کہ خان صاحب نے آپ کو ایک دن اپنے پاس بلا کے اپنا پولیٹیکل سیکرٹری اپوائنٹ کر دیا ایٹ اے ویری ینگ ایج؟ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی مختلف عمروں میں بڑے بڑے تجربے کے ساتھ بھی موجود ہیں, اس کا کچھ بیک گراؤنڈ آپ بتانا چاہیں؟ اچھا میرا یہ ہے کہ میں خان صاحب کے ساتھ 2008 میں جب آیا اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے, ہم نے ساتھ چلنا شروع کیا. اس کے بعد جب میں پنجابی سے فارغ ہوا تو اس کے بعد بھی میں خان صاحب کے ساتھ ایز اے پولیٹیکل اسسٹنٹ کام کرتا رہا ہوں. جب خان صاحب لاہور آتے تھے میں ایک ساتھ ہوتا تھا. ہم شوق سے خان صاحب کے ساتھ لگے ہوئے تھے, کوئی پیڈ نہیں تھے, والنٹیئرلی. اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ ایک فیز آتا ہے 2013 کا, پارٹی میں بڑے بڑے نام آئے تھے, جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب, ان لوگوں کو ہم پسند نہیں ہوتے جو. اور پھر میں نے علیم خان صاحب کے گروپ کے اگینسٹ الیکشن بھی لڑا, انٹرا پارٹی الیکشن. ادھر سے علیم خان صاحب اور رشید بھٹی صاحب تھے صدر اور جنرل سیکرٹری, ادھر سے میاں محمود الرشید صاحب اور میں صدر اور جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑ رہے تھے. تو وہ جو اس وقت کی ڈویژنز ہوئی وہ میرا خیال ہے کہ شاید ابھی تک کور نہیں ہو سکیں. ان کو کوئی پیٹرنائز, ظاہری بات ہے لوگ کر رہے تھے, وہ اب بھی پارٹی میں ہیں تو وہ اندر سے ایک تھوڑی بہت ہی پرابلم رہتی ہے لوگوں کو. مگر میں نے کبھی آج تک عمران خان کے علاوہ نہ کسی کو لیڈر مانا ہے, نہ میں عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کے کہا جائے کہ تابع داری کی ہے. تو میں وہ دیکھتا ہوں کہ ایک نمبر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی رہے, میرا نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے. دوسرا میرا لیڈر, اس کے علاوہ میں بودر نہیں کرتا. بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار وہ فلانا یہ کہہ رہا ہے, فلانا یہ کہہ رہا ہے, آپ اس کا جواب دو. وہ خان صاحب نے ایک بات نا, ہم چھوٹی ایج میں چیزیں ہم نے جو سیکھی, خان صاحب نے ہمیں کہا کہ خان صاحب ہمیشہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہوتے ہیں. ہمیشہ وہ ایک جو کہتے ہوتے تھے یار, ہمیں جب بھی اکیلے موقع ملا بیٹھے ٹریولنگ میں, تو خان صاحب سے آتے ہوتے تھے کہ یار
چوز یور بیٹل. اپنی جنگ دیکھو آپ نے کس کے ساتھ کرنی ہے, یہ چھوڑ دو. اور ایک وہ کرکٹ ٹرمنالوجی یوز کرتے تھے, ویل لیفٹ, ہر گیند کھیلنی نہیں چاہیے, ویل لیفٹ کر دو. لوگ پروپوگنڈا کرتے ہیں, چھوڑو یار کوئی فرق نہیں پڑتا. خان صاحب کہتے ہیں میرے خلاف پتہ نہیں کیا کیا پروپوگنڈا ہوا ہے, یہودی لابی سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا, تو میں نے جواب دیا ہے, تو کیا ہوتا ہے, ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے, چھوڑ دو. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسے محرکات, کیا ایسی بنیادیں ہیں کہ آپ کی پارٹی میں آپ کے خلاف بہت سے لوگ جو ہیں وہ لیگ بلز کرتے ہیں, بیک سٹیپنگ کرتے ہیں, کیا ریزن اس کی آپ دیکھیں آج سے 2 سال پہلے جب خان صاحب حکومت سے ہٹے, حکومت میں تو میں نہیں کسی پوسٹ پہ رہا نا خان صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر آفس یا وہ, نہ میں کوئی ایسا بندہ ہوں کہ باہر سے آیا ہوں بیگ اٹھا کے پرائم منسٹر آفس میں کسی کے پیر پکڑ کے گھس گیا اور اس کے بعد اقتدار ختم ہوا وہی بیگ اٹھایا اور ملک سے باہر چلا گیا. میرا تو جینا مرنا پاکستان میں نے خان صاحب کے ساتھ ہی گزارا ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو وقت ثابت کرے گا, ہم خان صاحب کے ساتھ آخری وقت تک کھڑے رہیں گے. جو پرابلم ہے لوگوں کو, آج سے 2 سال پہلے رمضان میں ہی مجھے فون آتا ہے, طاہر خان صاحب کا بڑا پرانا پی ہے, اس کا فون آتا ہے کہ خان صاحب آپ سے ملیں گے رات 10 بجے. میں نے کہا 10 بجے, کہتے ہیں ہاں آج کل خان صاحب نا افطاری کے بعد, تراویح کے بعد 10 بجے میٹنگز شروع کرتے ہیں. میں چلا جاتا ہوں, بات چیت شروع ہوتی ہے, حکومت کا جو دور گزرا ہوتا ہے اس پہ ہوتی ہے کہ کیا ہوا, کیا سمجھتے ہو, کیا غلطی ہے. وہ خیر کرتے کرتے میں نے کہا کہ ہمارے سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں, جو بھی میری رائے تھی, خان صاحب کی مہربانی میری رائے کو اہمیت دیتے تھے یا سنتے تھے. کرتے کرتے بات چیت کافی لمبی ہوئی ہماری, کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ میٹنگ چلتی رہی. اس پہ یہ ہوا کہ ہم نے تنظیم کو چھوڑ دیا یا ہماری پارٹی نگلیکٹ ہوئی, یعنی اوورال ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم سے اقتدار میں آ کے کہاں کہاں ہم لوگوں نے لیک کیا ہے. تو خان صاحب نے ایک دم مجھے کہا یار مجھے تمہاری ضرورت ہے. خان صاحب, میں نے کہا جی جان بھی حاضر ہے. خان صاحب نے کہا یار بس تم میرے ساتھ یہاں کام کرو گے. میں نے کہا ٹھیک ہے عمران بھائی انشاءاللہ دیکھتا ہوں, میں نا ذرا میں گھر جاتا ہوں. نہیں, میں نے کہا میں انشاءاللہ عید کے بعد, 26واں رمضان تھا مجھے آج بھی یاد ہے, تو میں انشاءاللہ عید کے بعد حاضر ہوتا ہوں, پھر جس طرح آپ کہتے ہیں کر لیتے ہیں. نہیں عید کے بعد نہیں, ابھی لانگ مارچ کرنا ہے, ٹائم ہی نہیں ہے, تمہیں پتہ نہیں آج سے کوئی لاہور نہیں جا رہے, تم ادھر ہی ہو. اور وہ 26ویں رمضان سے عید بھی میں نے وہیں کی, اور میں اس کے بعد سے خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد ہی تھا. تو حافظ صاحب آپ چونکہ حافظ بھی ہیں, آپ نے وہ بات کی نا لوگ مخالف کیوں کرتے ہیں, اچھا وہ میں بتا دیتا ہوں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس پارٹی میں نا ہر ایک نے اپنی اپنی لابی گروپ بنایا ہوا ہے. ہم جو ینگسٹرز تھے نا, ہمارا کوئی لابی نہیں, کوئی گروپ نہیں, ہمارا ایک ہی گروپ ہے, اس کا نام عمران خان ہے. باقی لوگ آتے ہیں, کوئی 4-5 ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, 4-5 ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اچھا جو سب سے زیادہ پرابلم آتی ہے نا, جس پہ میں بعض اوقات ہنستا بھی ہوں, لوگ کیسے کیسے الزامات لگا لیتے ہیں, نہیں کوئی سر پیر بھی نہیں ہوتا, ٹکٹس کا. ہاں اس پہ میں یہی سوال پوچھنے لگا تھا. ہاں یہ ٹکٹس جو ہے وہ ہمیشہ کوئی ریومر سرکولیٹ کرتا ہے کہ آپ نے کوئی ٹکٹس بھیج دی ہیں, کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ علی بھائی نمبر 1 ٹکٹس کی آپ کو ذرا تھوڑی سی نا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں چیزیں ہوتی کس طرح. جب خان صاحب باہر تھے نا, ٹکٹس کے انٹرویوز ہوئے, خان صاحب نے انٹرویو خود کیے, خان صاحب نے خود ٹکٹس ایلوکیٹ کی. ہاں خان صاحب مجھے انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں, خان صاحب میرے پہ اعتماد کرتے ہیں, باقیوں کی رائے بھی لیتے ہیں, جنرل سیکرٹری صدور جو پارٹی کے تھے پلس وائس چیئرمین صاحب, اور پھر ہمارے پنجاب کے جو لوگ تھے وہ بیٹھتے ہیں. میں پنجاب کی ڈومین سے باہر کی ٹکٹس پہ نہیں بولتا کیونکہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, تو میں نہیں بولتا. تو جو بھی چیزیں ہوئیں سب کے سامنے ہوئیں, ٹکٹس نہیں ملے, ٹکٹس مل گئے. ہوتا یہ کہ ایک ٹکٹ کے لیے 10 ایسپیرنٹس ہوتے ہیں, ٹکٹ ملنی کسی ایک کو ہے, باقی 9 نے کیا کرنا ہے. کسی نے یہ نہیں کہنا کہ یار میں کمزور تھا, میں اہل نہیں تھا, میں اس قابل نہیں تھا, یا خان صاحب نے مجھے ریجیکٹ کیا. سب نے کیا کہنا ہے, انہوں نے سوچنا اچھا اب ہم اپنی فیلئر کا الزام کس پہ لگانا ہے. اچھا دیکھیں, اچھا وہ وائس چیئرمین ہے, ان کے بارے میں بات نہیں کرتے, وہ بڑے ہیں, ہمیں رگڑا دے دیں گے. اچھا وہ صدر ہے پنجاب کا, اچھا وہ جنرل سیکرٹری ہے پنجاب کا, اچھا وہ ہمارے ضلع کا صدر ہے یا ریجن کا صدر ہے. اچھا وہ آج آگے پھر دیکھتے ہیں اچھا سب سے ایزیسٹ ٹارگیٹ حافظ فرد پہ کہتے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ ہمارے میں کوتاہی تھی. اب فیصلہ آباد کی میں آپ کو بتاتا ہوں, خان صاحب نے جو انٹرویو کیا فیصلہ آباد تک تو کیا ہے, ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے صاحب ہیں, پارٹی کی وجہ سے بنے اور اقتدار کے دنوں میں آئے اور پھر چلے گئے. انہوں نے 2 جگہ سے MPS کی ٹکٹ اپلائی کی. کون سے بڑے صاحب ہیں؟ نہ چھوڑے, میں نام نہیں لینا چاہتا, ارریلیونٹ آدمی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. خان صاحب نے انہوں نے 2 جگہ سے اپلائی کیا اس فیصلہ آباد سے, اور وہ کیونکہ ان کا تھوڑا سا اسٹیٹس خان صاحب کے قریب زیادہ تھا تو وہ انٹرویو دینے بھی نہیں آئے. وہ رات کو آئے اکیلے ملنے, بڑی لمبی انہوں نے رام کتھا سنائی اکیلے بیٹھ کے. خان صاحب نے خود نہیں دیا ان کو ٹکٹ.
اچھا جی حافظ فرد نے میرے ٹکٹ نہیں ہونے دیا. کیوں آپ یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ انفلوئنشل سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب آپ کی رائے کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں؟ یار خان صاحب کی بھی مہربانی ہے, اور یہ جو لوگ روز میرے گناہ جھاڑتے ہیں اور میری نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں ان کی بھی مہربانی ہے. روز بہتان لگاتے ہیں, روز الزام لگاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. ایک ریومر پچھلے دنوں سرکولیٹ ہوا کہ کسی نے ریومر سرکولیٹ کیا اور سوشل میڈیا پہ ایک ریومر فیکٹری جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی اس چیز کی کہ آپ کو عمران خان سے آپ کی انسٹرکشنز ہے کہ پی ٹی آئی سے ایز اے پارٹی نکال دیں. اس کی کیا حقیقت ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اچھا یہ بڑی آپ کو نا صرف میں 2 جملوں میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. میں جس دن گیا جیل میں, یعنی میں بلکہ آپ ہی میرے لائر تھے, آپ کو پتہ ہے کہ 109 لوگوں پہ پرچہ ہوتا ہے, 108 لوگوں کو جج کہتا ہے کہ جھوٹا پرچہ ہے, فیبریکیٹڈ ہے, اس سے کوئی ریالٹی سے اس کا تعلق نہیں, سب کو ڈسچارج کر دیتا ہوں. اور اگلی لائن میں لکھ دیتا ہے حافظ فرد کو 2 دن کا ریمانڈ دیتا ہوں. ایسے ہی ہے. اچھا مجھے مخالفین بھی میں بڑا چبھ رہا ہوں, وہ مجھے بھیج دیتے ہیں جبکہ پرچہ پورا ڈسچارج ہونا تھا. 100%. اچھا مجھے بھیج دیتے ہیں. مین ویل مجھے پتہ چلتا ہے پیچھے سے ایک رومر چل پڑی ہے جی حافظ فرد کو خان صاحب نے کہہ دیا یہ کر دو وہ کر دو. میں نے کہا اگنور کریں کیونکہ ساری زندگی چلتی رہتی ہے, اور جب کوئی خان صاحب کے پاس جاتا ہے آگے سے شٹ اپ کال لے کے آتے ہیں, تو میں نے کہا کرنے دیں ان کو, خیر ہے. میں آتا ہوں باہر ریلیز ہو کے آتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے جی کہ فلانے نے کہا جی میں نے فلانے کے ساتھ افطاری کی, انہوں نے یہ کہہ دیا, فلانے نے کہہ دیا. وہ پورا گروپ ہے سوشل میڈیا پہ چند دوستوں کا, یا کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں یا کسی وجوہات پہ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی مجھے وجوہات پتہ ہیں, کچھ لوگوں کا مجھے پتہ ہے کہ وہ ہوتا ہے نہیں کہ کار خیر میں حصہ ڈالیں. اچھا وہ بھی کہہ رہے تھے چلو پاپولر سٹانس چل رہا ہے ہم بھی کریں گے تو شاید ری ٹویٹس آ جائیں, لائکس آ جائیں, ہمارا اکاؤنٹ بڑھ جائے. آپ کیا ان کو اسٹرانگلی ہر چیز کو ڈینائی کرتے ہیں؟ نہیں میں نہیں کرتا. میں آپ کو جملہ بتاتا ہوں. جملہ یہ ہے کہ 1.5 مہینے سے کمپین چل رہی تھی حافظ فرد کے بارے میں یہ کہہ دیا پتہ نہیں کیوں نہیں نکال رہے, حافظ فرد کے بارے میں یہ کہہ دیا پتہ نہیں کیوں نہیں نکال رہے. اچھا میں جمعرات کو خان صاحب سے ملتا ہوں, ہماری کوئی تھوڑی دیر کی ملاقات ہے, 30-40 منٹ کی ملاقات ہے اڈیالہ جیل میں. 30-40 منٹ کی ملاقات ہے. اس میں تھوڑا ٹائم اکیلے مل جاتا ہے بات کرنے کا. کچھ باتیں ہوتی ہیں, کچھ میں انالیسز دیتا ہوں, اوور آل خان صاحب پوچھتے ہیں, جو بات ہوتی ہے وہ میری اور میرے لیڈر کی امانت ہے, میں ہر بات تو نہیں کر سکتا. اچھا میں باہر آتا ہوں, وہ ایک ٹکٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے, میں کھل کے بولتا ہوں, محمد مدنی کی اور شاہ رخ جمال بٹ کی. وہاں ہمارا دوست ہے ملک وقار جو پنجاب یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ خان صاحب نے کہیں منگل کو کہا تھا کہ یہ ٹکٹ اس کو دو شاہ رخ جمال بٹ کو. مجھے پتہ ہی نہیں کیونکہ میری ایکسیس ہی کوئی نہیں تھی, ہم پہلی دفعہ جیل سے نکلے ہوں, پہلی دفعہ جا کے ملا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں. وہ بھی مہربانی ہے ہمارے کچھ وکلا دوست ہوں گے, انہوں نے مجھے کورٹ سے آرڈر لے کے دیا, کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کو بلایا ہوا تھا, اور اس دن انہوں نے کہا جتنے آئے ہیں وہ 22-25 لوگ تھے, جتنے آتے ہیں کورٹ کا آرڈر لے کے ان کو ملوا دو. قسمت اچھی ہم نے بھی مل لیا. وہ ساجدہ آپا ہیں ہماری, وہ بھی پہلی دفعہ آئی, ہم سارے مل لیا, ہم کوئی 25 لوگ تھے. اچھا اس میں بات چیت ہوتی ہے, ختم ہو گئی ہے بات. اب آج 2 دن سے ایک رومر چل رہی ہے, وہ خان نے منگل کو کہا, جمعرات کو جن صاحب نے پارٹی کو انسٹرکشن دینی تھی کہ اس کو دیں یا نہ دیں, جو بھی انہوں نے نہیں دی, ان پہ کوئی الزامات لگنا شروع ہوئے, کوئی افضل ڈھانڈلا کی ٹکٹ کے. جب میں جیل میں تھا ان دنوں وہ ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں, ایلوکیٹ ہوئے ہیں, یا ان کے جو بھی بورڈ ہوا ہے. تو جمعرات کا جو میسیج ہے وہ جمعے کو دیا جاتا ہے, وہ ٹکٹ شاہ رخ جمال بٹ کو دے دی جاتی ہے. اچھا جی اس کے بعد وہ ساتھ ٹکٹ دی جاتی ہے, ساتھ کہا جاتا ہے حافظ فرد نے یار ٹکٹ چینج کرا دی. میں وہ کہتے ہیں نہیں ایک شعر ہے, نقل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے, مجنوں نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. وہی اکاؤنٹس 15-20 جو پچھلے 1.5 مہینے سے کمپین چلا رہے تھے کہ حافظ فرد کو خان نے کہا پارٹی سے نکال دو, پارٹی سے کور کمیٹی سے نکال دو, سوری پارٹی سے نہیں کور کمیٹی سے نکال دو یا گروپ سے نکال دو, وہی چلا رہے ہیں کہ خان نے حافظ فرد کے کہنے پہ ٹکٹ چینج کر دی. یار اپنا قبلہ درست کر لیں. یہ تو بالکل یا آپ 1.5 مہینے سے جھوٹ بول رہے تھے یا اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر خان نے 1.5 مہینے سے کہا کہ حافظ کو نکال دو اور اب اگر کر دیا ہے, اگر خان آپ نے اس وقت جھوٹ بولا ہے تو 1.5 مہینہ جھوٹ بولنے پہ معافی مانگ لیں. اور اگر خان صاحب نے میرے کہنے پہ ٹکٹ چینج کی ہے اور آپ کا یہ سچ ہے یا اگر آپ کا وہ سچ تھا, تو کوئی ایک چیز زمین اور آسمان کو تو نہ ملائیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں نکالنے کا کہا ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اس کے کہنے پہ ٹکٹ چینج ہو رہی ہے. اگر میں اتنا انفلوئنشیل ہوں اور خان صاحب میری اتنی مان رہے ہیں اور جو کہ خان صاحب میرے پہ اعتماد کرتے ہیں, تو پلیز کیپ یور ماؤتھ شٹ. آپ بلا وجہ کے الزامات لگانا بند کر دیں. اب جن کو ٹکٹس نہیں ملے تھے نا, کیا آپ ان کو دوسرے الفاظ میں کیا یہ آپ ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایز اے کرٹسی چیلنج جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ الزامات لگا رہے ہیں آپ پہ منفی قسم کے, تو کوئی ثبوت بھی پیش کر دیں؟ اچھا علی اشفاق صاحب جو صاحب عقل لوگ ہوں گے ان کو میں سمجھاؤں گا, سمجھ آ جائے گی
یہ پاکستان ہسٹری کا پولیٹیکل ہسٹری کا ورسٹ دور گزرا ہے. اس سے مشکل دور پیپلز پارٹی پہ بھی نہیں آیا جو یہ دور گزرا ہے. آمریت سے زیادہ سخت دور گزرا ہے. 300 ٹکٹس ایلوکیٹ ہوئے تھے 297 ایم پی ایس کے. تقریباً 100 کے سے قریب ایم پی ایس ٹکٹ جو پارٹی چھوڑ کے گئے دباؤ کی وجہ سے, جس بھی وجوہات, پرانے ایم پی ایس الیکٹڈ تھے نہیں, جن کو خان صاحب نے ٹکٹس دیے تھے 14 مئی والے الیکشن میں. رائٹ. 9 مئی کو انسیڈنٹ ہوتا ہے الیکشن, 14 مئی کو نہیں ہوتا, اور اس کے وہ والے ٹکٹ ہولڈرز ان میں سے تقریباً 100 کے قریب چھوڑ کے گئے ہیں. اب جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ اتنے الزامات لگائے ہیں, پارٹی نے یہ کر دیا, پارٹی نے یہ کہا, خان صاحب نے کہا ہم نے شرمندہ ہیں, فلانا ٹینگا ایکس وائی زیڈ. وہ جو اغوا برائے بیان والے کوئی ایک بندہ اگر کسی نے کوئی روپیہ بھی دیا ہوتا تو کوئی ایک بندہ یہی کہہ دیتا یار حافظ فرد نے ہم سے پیسے لیے تھے, ہم نے تو ٹکٹ پیسے لے کے دی تھی. یعنی آپ سمجھے نا کہ سینیریو کیا چل رہا تھا. آپ بھی جسٹ فار دا پرپسز آف بونا فائڈی جو ہے کوئی اوتھ میں جو سا یہ بات اوتھ لے کے کہہ دے کہ کبھی آپ نے کوئی کسی قسم کی کوئی ٹکٹ بیچی نہیں ہے, کوئی پیسے وصول نہیں کیے, کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں؟ میں آن اوتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہ کسی سے 1 روپیہ ٹکٹ کے مد میں لیا, نہ کسی نے دیا, نہ میں نے کسی سے مانگا, نہ کبھی وصول کیا. اور کوئی ایسا شخص جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی ایک بندہ ہی آ جائے. اچھا ایک صاحب ایسے ہیں, میں اب ان کی حیثیت نہیں ہے, وہ جانگلی سے ہیں, ان کی حیثیت بھی نہیں ہے. ان کے باپ نے کسی اور پہ الزام لگا دیا جب ٹکٹ نہیں ملی. اب وہ آج کل انہوں نے دیکھا پاپولر سٹانس ہے حافظ فرد پہ, وہ مدیوں والی ٹکٹ کا آ رہا ہے تو حافظ فرد پہ لگا دیں. ٹکٹ خان صاحب نے خود چینج کی ہے, میرے پہ کری جائیں کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں جی میری ٹکٹ بیچی ہے, میں اوتھ اٹھا سکتا ہوں. بھائی میں آپ کو اوپن چیلنج کرتا ہوں, آپ لائیں قرآن پاک اس پہ اوتھ دیں اور ثبوت لے آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹکٹ جو 14 مئی کو تھے وہ, اور فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے, خان صاحب نے فیصل آباد تک کے تو انٹرویو پی پی 1 سے لے کے پی پی 113 تک تو خان صاحب نے انٹرویو خود کیے تھے, اور آپ کی پی پی 101 102 بنتی ہے. زیادہ ہارش نہیں ہے کیا؟ کوئی پرابلم ہے, کوئی کسی کے ساتھ کوئی ڈس ایگریمنٹ چل رہا ہے؟ نہیں, میری بات سنیں, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو, میرے لیڈر کو میرے پہ اعتماد ہو, میرے لیے کافی ہے, مجھے باقی پرواہ نہیں ہے. آج بھی آپ نے مجھے کہا کہ بڑا چل رہا ہے آپ دیں انٹرویو, کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے دیکھا میں سوشل میڈیا کا آدمی نہیں, میں گراؤنڈ کا آدمی ہوں, میں ورکر آدمی ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں اٹک سے لے کے راجن پور تک فلانے حلقے میں کیا ہونا چاہیے, میں اپنا انالیسس دوں گا. خان صاحب اگر مجھ سے پوچھیں تو میں اپنی آزادانہ رائے رکھتا ہوں اور آزادانہ رائے دیتا ہوں بغیر کسی انفلوئنس کے, اور میں دیتا رہوں گا جب تک خان صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں. آپ پہ ٹوٹل جو ہیں وہ کتنے مقدمات ہیں جن میں آپ کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے گرفتاری کے بعد, اور پری ارسٹ بیلز بھی جو ہے وہ لی ہیں؟ ویسے تو مجھے پتہ ہے لیکن میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. دیکھیں 15 میں پری ارسٹ بیل ہے, 15 مقدمات میں آپ ضمانت کے بعد از گرفتاری پہ, 3 میں ضمانت بعد از گرفتاری ہوئی ہے, تو ٹوٹل 18 مقدمات ایسے ہیں وہ جو ابھی تک سامنے آئے ہیں, سرفیس پہ ہوئے ہیں. مگر امید تو مجھے یہ ہے کہ وہ جو پہلے 15 میں بھی کروائی ہوئی ہے ان میں سے بھی کورٹ, دیکھیں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ عمرے پہ تھے, آپ کے جونیئر موجود تھے, پوچھیں کورٹ میں نے آرگومنٹ خود کیے ہیں. جی ہاں میں بتا, مجھے تیسرے مہینے کا ایک پرچہ اس میں نامینیٹ کر دیا, اور تفتیشی صاحب کہتے ہیں کہ 7ویں مہینے میں ہم نے ضمنی یعنی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ لکھی تھی, ہمیں اس وقت مطلوب ہے. میں ان کو ہائی کورٹ کا دیتا ہوں کہ میں نے دسمبر میں باقر نجفی صاحب کی کورٹ میں پٹیشن فائل کی, اور آپ کی یہ ایس پی انویسٹیگیشن پورے لاہور کے ہر ایک ایس پی انویسٹیگیشن کے نے اپنی اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے. آپ کے ڈویژن میں تو ایک پرچہ بھی نہیں تھا. اگر آپ نے 7ویں مہینے میں لکھا ہے تو 12ویں مہینے میں کورٹ میں پریزنٹ کرتے. جب وہ نہیں کر سکے, جج صاحب نے جب ان کی طرف دیکھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اس لیے ہوگی. ابھی لوگ کہتے ہیں بڑی جلدی باہر آ گیا ہوں, اس لیے آ گیا ہوں کہ پرچہ ہی کوئی نہیں ہے. میری رائے میں تو آپ بہت لیٹ باہر آئے ہیں. آپ کو تو فوری طور پر جو 108 بندے ہم نے ڈسچارج کروائے تھے, آپ 109ویں کو بھی فوری طور پر میریٹوریس بیسس پہ آپ کو لازمی طور پر ڈسچارج ہونا چاہیے تھا. ناؤ ٹیکنگ دس فردر, آپ کو چونکہ 2 دن کا فزیکل ریمانڈ دیا, اس دوران بھی جو ہے وہ آپ پہ کچھ متعلقہ کچھ غیر متعلقہ لوگوں نے بھی آپ سے تفتیش کی. آپ پہ بہت دباؤ تھا, کہ ہماری واضح طور پر اطلاع ہے, آپ پہ بہت زیادہ دباؤ تھا. تو کیا دباؤ جو ہے وہ آپ پہ رہا ہے کہ وفاداری تبدیل کریں, کچھ اور لوگوں کے نام دیں؟ نہیں کوئی نہیں, بس ایک میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے حماد اظہر, اس کے بارے میں ہوگا. یعنی میں کہتا ہوں اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا, مگر اتنا میں کہہ سکتا ہوں لیکن کہ کافی دباؤ رہا ہے. جو بھی دباؤ تھا نا, جن نے دباؤ ڈالا بھی تھا, اگر کبھی زندگی میں موقع ملا آپ ان سے ملے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے. کوئی نر کا بچہ تھا جس نے کہا تھا پھانسی دے دو, غداری نہیں ہوگی. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے کسی بھی طرح جو ہے وہ اس دباؤ کی کیفیت. اچھا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے,
جس دن وہ میرا ریمانڈ دیا گیا رات کو کیا نام ہے رمضان شروع ہو گیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ کوئی اللہ نے حوصلہ رکھا, حوصلے میرے اور آج باہر آ گئے. بات یہ کہ مشکل دور آتے رہتے ہیں, مشکل دور گزر بھی آتے ہیں. جو خان صاحب کا اور میرا بونڈ ہے وہ مجھے یا خان صاحب کو پتہ ہے. خان صاحب میرے پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ کتنا لائل ہوں, یا میرے اللہ کو پتہ ہے. مجھے باقیوں کی غداری کے یا کیا نام ہے آپ کہہ لیں کہ خان صاحب کے ساتھ کتنا سنسیئر ہوں, اس کے سرٹیفکیٹس لوگوں سے نہیں چاہیے. مجھے میرے اللہ کو پتہ ہونا چاہیے یا میرے لیڈر کو, ختم بات. کیا یہ جو بہت سے لوگ آپ کی, میں نے پھر ایک دفعہ سوال رپیٹ کر رہا ہوں, لیگ پولنگ کرتے ہیں یا بیک سٹیپنگ کرتے ہیں, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چھوٹی عمر میں آپ کو اپنی سیاسی جماعت میں بھی ایک خاص مقام دیا ہے اور آپ کی رائے کو ویلیو کیا جاتا ہے؟ کیا یہ واحد وجہ آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں کوئی بندہ میرے خلاف بول رہا ہوں نا تو میں اس کی ٹی سی نہیں کرتا یا اس کی منت نہیں کرتا یار یہ اس طرح نہیں اس طرح. میں کہتا ہوں میں کیوں صفائیاں دوں, کیوں صفائیاں دوں؟ ایک بندہ جو مرضی کہتا رہے کہنے دیں. میرا صرف پرابلم جو ابھی تک چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ اس طرح ایکٹیو نہیں, میرا کوئی کلاؤٹ نہیں, میرا کوئی جس طرح اب دیکھیں نا شیر افضل مروت ہماری پارٹی کا سینئر نائب صدر ہے, خان صاحب پسند کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, اس کو لگائے ہوئے ہیں. خان صاحب پسند نہیں کریں گے پیچھے ہٹ جائے گا, جو بھی اس کی ایک اپنی فین فالوئنگ ہے, پلس وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے. اچھا اس کے خلاف بھی میری طرح پروپوگنڈے ہو رہے ہیں مگر اس کے پاس ایک پوری سوشل میڈیا ٹیمز ہیں, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے اس کے خلاف جو ہو رہا ہے, یعنی بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. میری کوئی ٹیمز نہیں ہے, میں خود ہی ون مین آرمی ہوں. سو محض اس بنیاد پہ پروپیگنڈا تیز ہوتا ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کرتے. اچھا آپ کو میں ایک بات بتا دوں, آپ بھی سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہوں گے, آپ نا صرف اکاؤنٹس 15-20 ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ وہی 15-20 اکاؤنٹس ہیں جو ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. حماد اظہر, وہی اکاؤنٹس حماد اظہر کو کرٹیسائز کر رہے تھے, وہی اکاؤنٹ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں. کسی کا کوئی موٹیو ہوگا, کسی کی کوئی خواہشات ہوں گی جو پوری نہیں ہو رہی اور ہم دونوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. حماد شاید جب پہلے میری اور حماد سے ہوئی تھی میں بڑا اپسیٹ تھا. حماد نے مجھے کہا بالکل دفع کر, لعنت بھیج ان پہ, کوئی پرواہ نہ کر, دفع کر, یہ بکواس کرتے رہتے ہیں, کتوں کا کام بھونکنا ہے. حماد نے مجھے بڑا کیا, میں کہا چلو ٹھیک ہے. میں اریسٹ ہو گیا. جب میں جیل میں تھا تو مجھے پتہ چلا حماد نے ریزائن کر دیا. میں باہر آیا تو جب میں باہر آیا میں نے کہا حماد یہ تو نے کیا کیا ہے؟ مجھے تو یہ کہہ رہا تھا, کہتا نہیں یار بہت ہو گیا تھا, انف از انف. وہ خیر خان صاحب نے ایک سب کے منہ پہ شٹ اپ کال دی جو حماد اظہر کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے تھے. خان صاحب نے اس کا ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کیا. دوسری طرف اسی طرح شٹ اپ کال دی جو میرے بارے میں لوگ پراپوگنڈا کر رہے تھے. میں ملا, خان صاحب نے انالیسس لیا, میں نے 5 سیٹوں کا جو لاہور میں تھی اپنا انالیسس دیا. خان صاحب نے ادھر خود ہی کہہ دیا کہ میں نے 1 سیٹ کی تو میں نے پہلے چینج کر دی تھی. میں نے کہا اچھا نہیں خان صاحب مجھے نہیں پتا, آپ مجھے نہ کہیں. مجھے یہی تھا کہ یار میں تو خان کو ملنے آیا ہوں, دیکھنے آیا ہوں, آج سال ہونے کو ہے, ملاقات نہیں ہے, تو میں تو صرف اپنے لیے گیا تھا. خان صاحب نے کہا, میں نے کہا جی وہ پیچھے کھڑے ہیں چیئرمین صاحب, گور صاحب کو بلایا اور عمیر نیازی صاحب, جو عمیر نیازی صاحب دیتے ہیں. میں نے ان کو کہا عمران بھائی آپ نے جو لکھوانا ان کو کہیں میرے بلا سے. میں نے کہا پہلے ہی لوگ نہیں جان چھوڑتے اور بولیں گے, میں بڑا مشکل سے بھی جیل سے آیا ہوں, میں ذرا ریلیکس کرنا چاہتا. تو حافظ صاحب یہ جو آپ کی جو اس وقت نظر آ رہا ہے آپ کی گفتگو سے کہ دیر از سم سارٹ آف ڈویژن, مے بی ڈفرینس آف اوپینین کہہ لیں, اختلاف رائے ہے, نظریاتی طور پر بہت سے لوگ اپنے آپ کو زیادہ ہے سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں میرا رائٹ بنتا ہے. یہ جو ڈویژن ہے یا یہ جو لیک آف کنٹرول ہے, یہ کیوں, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں لیک آف کنٹرول نہیں ہے اور کوئی ڈویژن نہیں ہے. ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی لیڈر ہے, اس کا نام عمران خان ہے. جو سے ڈیویٹ کرے گا فارغ ہے. جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس سینیریو میں سوشل میڈیا کے کچھ لوگ, خواتین, اب ایک خاتون ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں چلو پاپولر سٹانس پہ ذرا پاپولیرٹی ملے. اب دیکھیں میں اسی شہر لاہور میں رہتا ہوں, مجھے پتہ ہے فلانے مہر کی بیوی ہیں, کس کے لیے کر رہی ہیں, کیوں, ان کا ایجنڈا کیا ہے. اب میں انہیں کہہ دوں جی آپ کا ایک بہنوئی تو ایجنسی میں بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کے کہنے پہ کریں, مگر میرا یہ لیول نہیں, میں اگنور کرتا ہوں, لیو اٹ. ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں, میں کیوں کروں. یہاں تو کوئی لا علمی میں کر رہا ہے تو خیر ہے, اور کوئی کسی ایجنڈے پہ کر رہا ہے. لا علمی میں کوئی بندہ کرتا ہے نا 1-2 دفعہ کرتا ہے, اور کوئی مخصوص ایجنڈا پکڑ کے بار بار لگا ہو, جس کا مطلب ہے کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے, تو کرتا رہے, ہمیں کیا پرواہ. اگر ہم غلط ہوں گے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے, اگر غلط نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ بڑے ووکل ہیں, اپنا پروونشل اسمبلی کے کچھ اجلاسوں میں آپ نے فرسٹ اسپیچ بھی جو ہے بڑی پرو ایکٹیولی دی, پھر اس کے بعد دوسری دی, پھر اس کے بعد تیسری دی.
آپ کے بہت سے پولیٹیکل پرزنر جو ہیں وہ اس وقت جیلوں میں ہیں. کیا آپ اپنی ساری پارٹی کے سامنے یہ بات نہیں رکھتے کہ وہ پروونشل اسمبلی میں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں عمر ایوب صاحب نے، کچھ اور جو ہیں وہ آپ کے لیڈران نے، جو جتنے پولیٹیکل پرزنر ہیں ان کے لیے آوازیں اٹھانا شروع کی. اب آپ ایفیکٹولی دیکھیں کہ وہ پنجاب کی جو ریسٹرکشن میں اب زیادہ تر لوگ ہیں، چونکہ کے پی میں جو ہے وہ بھی ایک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جتنے بھی ایسے مقدمات پچھلے 1 سال میں درج کیے گئے ہیں وہ اس کو پروسیکیوشن کو وڈرا کرنے جا رہے ہیں. تو اب زیادہ فوکس جو ہے وہ آپ کی پارٹی میں پنجاب پہ ہے. تو کیا آپ کی پارٹی میں، چونکہ آپ پرو ایکٹیو ہیں، ممکنہ طور پر سب سے مؤثر ترین آواز جو ہے وہ پروونشل اسمبلی میں وہ آپ کی ہے باقی ممبران کے ساتھ، تو آپ کو ایک ایکیومولیٹو اسٹریٹجی نہیں بنانی چاہیے اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں؟ دیکھیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، یہ سارے لوگ موجود ہیں. نہیں آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، مگر شاید آپ نے سنا ہو کہ میں نے جو اپنی سیکنڈ سپیچ کی تھی اس میں نے اپنے کچھ جو پریزنرز ہیں ان کا نام لیا تھا. دیکھیں ابھی آپ کو موقع ملے گا، ابھی بگننگ ہے، ہم بولیں گے. جو کے پی کے میں ہے وہ ایک ایج ہو گیا. جب آپ کی حکومت بن گئی ہے تو اب جو آپ کے ایڈوکیٹ جنرل یا پروسیکیوشن والے ہیں وہ آپ نے لگانے ہیں، اور اس میں وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم آج بھی کہتے ہیں پنجاب میں بھی ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے، ہم ان میرٹ کہتے ہیں کہ یار فیئرنیس چاہیے، ہمیں فیئرنیس چاہیے. ہو کیا رہا ہے اب؟ یہ جو 6 ججز کا خط آیا ہے اس کے بعد بھی کوئی نظام میں رہ گئی ہے کسر باقی ننگا ہونے میں. یعنی دوسری بات یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں پنجاب میں ہو کیا رہا تھا؟ اچھا ایکس کینڈیڈیٹ بن رہا ہے پی ٹی آئی کا، لو جی نامینیٹ کر دے، اٹھا لو اس کو. وائی کر رہا ہے. اچھا جی نون لیگ والوں کا کردار کیا تھا؟ نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ ٹاؤٹ کا کردار ادا کر رہے تھے. یہ بندہ ہمارے حلقے میں بڑا انفلوئنشل ہے، یہ پی ٹی آئی کا، ان چک لو، ان اٹھا لو، ان اٹھا لو. میرے حلقے میں یہ ہوتا رہا ہے. روز ایک لسٹ جاتی تھی، ہمارے مخالفین لکھ کے دیتے تھے فلانی یو سی سے اس کو، فلانی یو سی سے اس کو اٹھا لیں. وہ ڈی آئی جی کے پاس جاتی تھی، نیچے ایس پی اور پھر ایس ایچ او اس کے پاس آتی تھی، رات کو ریڈز ہوتی تھی. میں نے تو اپنی ٹوٹل کمپین کہیں سوشل میڈیا پہ نہیں چڑھائی کہ ہماری ٹیم کہاں کہاں ڈور ٹو ڈور کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کیا کر رہی ہے. وجہ کیا تھی؟ جس کا تصویر لگتی تھی اگلے دن اس کے گھر پولیس پہنچ جاتی تھی. یعنی جس جبر کے موسم میں یہ الیکشن لڑا گیا ہے اور اس فسطائیت کا جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور بالخصوص عوام نے ساتھ دیا ہے، یہ ریمارکیبل. حافظ صاحب ایک یہ بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کے کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ میں اثر و رسوخ ہے، رابطے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی ایسی بات بھی جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں بھی جو ہے نا یہ بہت سے ایسے جو نیگیٹو ریومرز آپ کے اگینسٹ فلوٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کا موقف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آنا چاہیے. چلیں یار مجھے بھی بتا دیں اگر کوئی ہیں تو میں انہیں کہوں میری جان تو چھوڑیں. نجائز پرچوں میں ڈالی جا رہے ہیں، اور پھر اتنی محبت تھی کہ 109 بندوں میں سے 108 پہ پرچہ ڈسچارج ہو گیا ہے، اور میرے اتنے اچھے کنیکشنز تھے کہ مجھے 2 دن کا ریمانڈ دے دیا تھا. اور آپ 18 مقدموں میں ضمانت پہ بھی. جی، اور ریمانڈ دے دیا تھا، اور منہ پہ کپڑا ڈال کے مجھے تھانے کی بجائے کہیں اور سی آئی اے میں لے گئے تھے. اور پھر جب اس کیس میں ضمانت ہوئی تو بڑی مشکل سے ضمانت کرائی ہی، اور ساتھ ہی دوسرے مقدمے میں بھی آپ کو گرفتار کر لیا. نہیں وہ بڑے اچھے میرے تعلقات ہیں، بڑی مہربانی جو یہ کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو بھی میرے تعلقات ہیں، جو بھی میرے سورسز ہیں، یا جو بھی میرا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے اور عمران خان کے لیے ہے. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس ٹاپک پہ. کوئی اگر ثابت کر دے تو ٹھیک ہے، اور بلا وجہ میں نے آپ کو کہا دنیا کا سب سے آسان کام علی بھائی کیا ہے؟ الزام لگانا. اس کا ثبوت کوئی نہیں دیتا، نہ کوئی پبلک. مطلب میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی لوگ آپ پہ چلے کوئی کیمپین بائی ڈیزائن بھی رن کر رہے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے، اور وہ کیمپین رن مت کرے، ثبوت سامنے صرف رکھ دے. الزام لگانے کی بات یہ ہے کہ میں شاید آج بھی یہ پوڈ کاسٹ نہ کرتا، آپ نے مجھے قائل کر لیا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میں نے تو آپ کو اس لیے قائل کیا کہ آپ ہم کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ریومرز بہت زیادہ ہیں، آپ اپنا موقف دیں. ہمارا ہدف کچھ اور ہے. یہ ڈائیورژن ہے. ہمارا ہدف اس وقت کچھ اور ہے. مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کو واپس لینا ہے، عمران خان کی رہائی ہے. یہ تو آپس میں یہ لوگ جو کر رہے ہیں، یہ جو اپنے مقصد سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں کو، یہ لوگ اصل میں پلانٹڈ ہیں جو ڈیویٹ کر رہے ہیں. یس اوبیسلی. اس وقت آپ کا ہدف کیا ہے؟ ہدف آپ کا ایک ہونا چاہیے، عمران خان اور بشرا بیگم کی رہائی، اپنے پریزنرز کی رہائی، اور پلس اپنا جو مینڈیٹ چوری ہوا اس کی واپسی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن لوگوں نے، کون سی ایسی قوتیں ہیں جنہوں نے ان کو پلانٹ کیا؟ وہ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی قوتیں ہیں یا دونوں ہی ہیں؟ کچھ لوگ کسی کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو میری شکل نہیں پسند، یا کسی کو میری عمران خان صاحب کے ساتھ قربت نہیں پسند، تو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں.
اور کچھ لوگ اپنے پولیٹیکل عزائم کے لیے جو دیکھیں کچھ لوگوں میں کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کر سکیں. ایک ہی کام ہوتا ہے سازشیں کریں. فیئر کمپٹیشن پہ بلیو نہیں کرتے. نہیں کرتے. اب آپ کے جتنے بھی صحافی ملتے رہے یا آپ بھی 2-4 دفعہ خان صاحب کے زبان پر کہتے رہے ہیں جب ہماری بڑی ہوئی, خان صاحب ایک ہی جملہ بولتے ہیں میرا انسائکلوپیڈیا ہے. یار میرا لیڈر میرے پہ اعتماد کر رہا ہے تو مجھے باقیوں کی کیا پرواہ. ٹھیک ہے حافظ صاحب, یہ ہم الیکشن ڈے پہ چلتے ہیں, الیکشن نائٹ پہ. عام حالات میں لاہور میں یہ مانا جاتا ہے کہ 6 ایسے آر اوز تھے جنہوں نے اپنا دین اور ایمان جو ہے وہ برقرار رکھا اور کہا کہ ہم کسی بھی حد تک جو ہے وہ فارم 45 کے ہی رزلٹ جو ہیں اس کے مطابق اپنے رزلٹس کو کمپائل کریں گے اور نوٹیفائی کریں گے. تو آپ کا حلقہ جو ہے اس میں بھی یہ کیا آپ انہی ایک خوش قسمت آر اوز میں سے ایک میں فال کرتے ہیں؟ آپ کے ڈائنامکس جو ہیں وہ حلقے کے کیا تھے؟ آپ کو کس طرح جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ انصاف مل گیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو الیکشن کمیشن نے اس حلقے کے ساتھ تباہی پھیری ہے شاید پاکستان میں باقی حلقوں میں اس طرح نہ کی ہو. 70,000 ڈی ایچ اے کا ووٹ تھا, اس کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا گیا کہ تقریباً 55,000 ووٹ ڈی ایچ اے سے نکال کے آبادیوں میں پھینک دیا, پنڈوں میں پھینک دیا جہاں ڈائریکٹ گاڑی کی ایکسیس نہیں تھی. بالکل ٹھیک. لوگ جا نہ سکیں. اور اس طرح کیا فرض کیا آپ ہیں, آپ کا کیر پنڈ میں پھینکا ہے تو یعنی رائٹ سائڈ پہ پھینکا ہے کسی پنڈ میں کیر میں, تو آپ کی مسز کا اٹھا کے امر صدو میں پھینک دیا ہے. اچھا, اور آپ کے والد صاحب کا اٹھا کے انہوں نے کینچی میں پھینک دیا ہے یا اونچیاں پہلیوں میں پھینک دیا. یعنی اس طرح اس حلقے کو اسٹریٹجکلی انہوں نے توڑا. جو ڈی ایچ اے جہاں سے مجھے امید تھی 20-25 ہزار کی میں لیڈ لے کے نکلوں گا, تو ووٹ ہی نہیں کاسٹ ہو پایا اس لیول کا. 6,500 کی لیڈ سی صرف میری ڈی ایچ اے سے, میں باہر سے جیتا. اب گزارش یہ ہے کہ جو آر اوز کے والے صاحب نے بات کی ہے نا, یہ خدا داد مملکت خدا داد میں نا ابھی بھی آج بھی کچھ ایماندار لوگ زندہ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں. میں ایک آر او صاحب کا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو حلقے کے آر او ہیں ان کو دیکھیں, اب آپ اس کی تحقیق کر لی گا, آپ وکیل بھی ہیں, آپ جرنلسٹ بھی ہیں, یا آپ انفلوئنشل آدمی ہیں, کہ انہوں نے میرے خیال میں شاید انکار کر دیا تھا بات ماننے سے. تو رات کو ان کو الیکشن, یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں, آپ نوٹ کر لیں اور چیک کر لیے گا. ان کو 8 فروری کو ہی دل کا دورہ پڑ جاتا ہے رات 8 بجے, اور وہ پنجاب کارڈیولوجی کاغذوں میں انورٹڈ کومز میں کہہ رہا ہوں, مبینہ طور پہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ پنجاب کارڈیولوجی میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. اور اسی وقت 8 بجے 8 تاریخ کو رات 8 بجے آر او تبدیل ہو جاتا ہے, جو نیا نتیجہ بنا کے میاں محمد. سو ازمپشن یہ ڈرا ہو ری ہے کہ انہوں نے انکار کیا کہ میں اپنے زمین. میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ تک ازمپشن ڈرا ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں مگر یہ فیکٹ ہے کہ وہ رات کو 8 بجے ایک حلقے کے آر او تبدیل ہوتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے مطابق بڑی لیڈ سے جیتنی تھی. وہاں سے رزلٹ جب آتا ہے تو میاں محمد نواز شریف صاحب جیت جاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیے گا. جو ہماری حلقے کی حد تک کی بات ہے تو میں اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے وکلا صاحبان 4 بجے آر او آفس میں تھے. ہم نے آر او کو, اور ہمارے جتنے حلقے کے 200-250 لڑکے شروع میں چلے گئے تھے, اور اس کے بعد جس حلقے پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آتا تھا ان کی ڈیوٹی تھی کہ رزلٹ ہمارے پاس کمپائل کروائیں ایک جگہ پہ, اور وہ خود 20-25 لوگوں کا گروپ ہوتا تھا, وہ آر او آفس کے باہر جاتا جائے. تو ہمارے وہاں 4-5 ہزار بندہ تھا. میرے اوپوننٹ آئے تھے میاں نصیر صاحب, گاڑی میں ان کی کروزر کافی بھری ہوئی تھی, پتہ نہیں, مگر وہ پرابلم ان کو یہ ہوگی بندے اتنے زیادہ تھے, نہ وہ آر او صاحب تک جا سکے نہ آر او صاحب باہر آ سکے. اور میں تو کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آر او صاحب شاید ایماندار ہی تھے, جو ورنہ جانا چاہتے تو کوئی ان کو روک تو نہیں سکتا تھا نا, نکل ہی جاتے. وہ کھڑے رہے, بیٹھے رہے, اپنی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی, نہ کسی کا فون اٹینڈ کیا, انہوں نے رزلٹ دیا اس کے بعد. اور فارچونیٹلی اس حلقے ایم این اے کے نیچے 3 پراپر ایم پی آتے تھے, چوتھا پارشلی آتا تھا. ہم تینوں پی پی 155 شیخ امتیاز صاحب, پی پی 156 علی امتیاز وڑائچ, پی پی 157 حافظ فرحت عباس, اور جو وہ پارشلی آتا تھا وہ میاں اکرم عثمان کے بھائی میاں ہارون اکبر, وہ ہم چاروں ایم پی ایس اور ہمارا ایم این اے, ہم 5 اس الیکشن کو جو سے ون کیا. ہم جیتے ہیں. اور آپ کے آر او جو ہے وہ ایک ہی تھے؟ نہیں, ہم ہر ایک کا اپنا اپنا آر او تھا, مگر ہمارا حلقہ جو تھا ایک کانسٹیٹوینسی. تو حافظ صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت عمران خان صاحب جو ہے
وہ جن مشکلات سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، پارٹی جو ہے اس کو پوری کوشش کی گئی پیس بائی پیس جو ہے وہ توڑنے کی، لیکن عوام نے جس لیول پہ جو ہے وہ 8 فروری کو تحریک انصاف کا ساتھ دیا، ایک نئی روح پھونک دی. آپ پاکستان میں سیاسی منظرنامہ آنے والے چند مہینوں میں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں جب اریسٹ بھی ہوا تھا میں نے اس وقت بھی بات کی تھی اور آج بھی کرتا ہوں. کیا سسٹم کو 44 سال لگ گئے ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دینے کے لیے، اور معزز اعلیٰ عدلیہ کو 44 سال بعد خیال آیا اور ایڈمٹ کیا کہ یہ غلط فیصلہ تھا، اس کو ریکٹیفائی کیا انہوں نے. کیا عمران خان کو بھی 44 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ کیا انصاف کا قتل عام نظر نہیں آ رہا معزز اعلیٰ عدلیہ کو؟ دوسری بات یہ کہ میں آج آپ کو ایک بات ہوں، اس حکومت کو عوامی کوئی حمایت حاصل نہیں، IMF کے آگے لیٹے ہوئے ہیں. پلس جب آپ کو عوامی حمایت بھی حاصل نہ ہو، یہ مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پنجاب میں حال ہوا تھا، یہ مستقبل میں پاکستان مسلم لیگ نون کا پنجاب میں وہ حال ہونے جا رہا ہے. اس جو ابھی جو عوامی مینڈیٹ چوری کیا گیا، میں آپ کو حلفاً ایک بات کہتا ہوں، روزے کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ پنجاب اسمبلی جاتے ہیں نا تو نون والے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بتا نہیں میں قسمیں میں 8 فروری والا میں 9 والا نہیں ہوں، یعنی وہ اپنی صفائیاں دے رہے ہیں. ہاں یہ کچھ لوگوں کو یعنی اب آپس کی بات ہے، ان کی چیف منسٹر سے لے کے نیچے تک اگر لڑی کنسیڈر کریں. اور اچھا اس دفعہ تو ایسا کام ہوا ہے جو بندہ ہسٹری میں نہیں سوچ سکتا. یا چلو علی شفاق صاحب آپ دوسرے نمبر پہ ہیں تو آپ کو پہلے نمبر پہ کر دیا، چلو سمجھ آتی ہے. وہ یار ادھر تو چوتھے نمبر والی کو پہلا نمبر دے دیا ہے. وہ 1800 ووٹ ایک بندے نے لیا، اس کو MP بنا دیا ہے. یعنی ایسے لطیفے ہوئے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مضحکہ خیز اور سب سے زیادہ ریگنگ والا یہ الیکشن ہوا ہے. اچھا الیکشن ڈے بڑا سموتھ تھا. جی ہاں، پولنگ کی حد تک تو بہت پولنگ کی حد تک سموتھ تھا. پروبیبلی پاکستان کا سب سے بہترین الیکشن پولنگ کی حد تک سموتھ تھا. مگر پولنگ کے بعد جو ہوا ہے وہ ایک الگ ہی تاریخ لکھی جائے گی. اور دوسری بات، تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ سچ اگل دیتی ہے. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. تاریخ میں کردار بھی لکھے جا رہے ہیں. یہ سب سامنے آئے گا. تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل روشن، تابناک. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی بھی اس ملک میں عدلیہ کی طرف سے انصاف کی داغ بیل ڈال دی گئی اور عمران خان کو رہائی مل گئی، اور یہ بالکل ایمانداری سے ہم عمران خان کے لیے کوئی آپ لوگوں سے فیور نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں میرٹ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آج تک عدالتوں نے میرٹ کی ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، کبھی نہ کبھی تو اللہ لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیتا ہے نا. اور وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک انسان کا پلان ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلان ہے، اور بہترین پلان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اب آپ کو میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی تھی، باجوہ صاحب اس وقت الیکشن کروا لیتے تو شاید ہم اتنے پاپولر، ہماری اس وقت یہ والی پاپولیرٹی نہیں تھی. ہم پہ جتنا ظلم کرتے گئے، اور رات کو جو 12 بجے وہ وینیں آئیں لوگوں کے سامنے نیکڈلی نقاب اترتے گئے، اللہ ہمیں اتنا پاپولر کر دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے، انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے، کیونکہ یہ زیادہ دیر تک سسٹم ایسا چلے گا نہیں. اب ججوں کے ضمیر بھی جاگنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک حد تو ہوتی ہے نا ناانصافی کی. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں شاید پاکستان میں چائنا کی طرح 1 پارٹی سسٹم کی طرف چیز جا رہی ہے. آپ مجھے ایک لیڈر بتا دیں جو پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، KPK میں بھی، گلگت میں بھی پاپولر ہو. اس لیول پہ پاپولر ہو یار، اس لیول پہ نہیں پاپولر ہو. باقی یہ سینٹرل پنجاب کی پارٹی رہ گئی تھی آپ کی مسلم لیگ نون، اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی میاں محمد نواز شریف صاحب کی کمپرومائزز، میاں محمد شہباز شریف صاحب کے لیٹنا، اور جو ان کا اس وقت پبلک سٹانس ہے، الحمدللہ انہوں نے PMLN تو ختم کر دی ہے. اب دوسری طرف آئیں پاکستان پیپلز پارٹی، سندھ کا حال جا کے دیکھ لیں، موجود ڈاروں کی دوڑ میں آپ چلے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے حقائق آ جائیں گے. KPK تیسری دفعہ حکومت بنا رہے ہیں یار. بلوچستان میں ہم سالار کاکڑ اور صدام ترین کی طرح کے نوجوان ہمارے لیڈ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ذرا دوسری سائڈ پہ جا کے، میں کہتا ہوں جو اس سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، وہ بھی سوچیں آپ کے پاس ایک لیڈر ایسا ہے جو ملک کو یکجا رکھ سکتا ہے.
جو فیڈریشن کی علامت ہے وہ صرف عمران خان ہے، اور کوئی بندہ فیڈریشن کی علامت نہیں ہے، کوئی جماعت فیڈریشن کی علامت نہیں ہے. تو غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. انسان اور شیطان میں فرق ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، ایڈمٹ کی، معذرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پاک بنا دیا. شیطان تھا، غلطی کی، ڈٹ گیا، وہ شیطان مردود بن گیا. تو غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. جس سے غلطی نہیں ہوگی وہ فرشتہ ہوگا. غلطیاں شاید سب سے ہوئی ہوں، مگر تھوڑا سا دیکھیں ملک کی بہتری کس میں ہے، ملک کا فائدہ کس میں ہے. اور چھوٹی موٹی غلطی کوتاہیوں کو اپنی انا، خود غرضی اور جبر، اس سے باہر نکل کے اس ملک کے لیے استقامت کے ساتھ، حکمت کے تحت آگے چلنے کے لیے الٹیمیٹلی ٹیبل ٹاک اس ملک کا واحد راستہ ہے. واحد حل ہے. آپ کی کیا سجیشن ہے کہ پی ٹی آئی کو ایز ناٹ اے پبلک سپورٹ اپنی جگہ پہ ہے، سب سے پاپولر جماعت اپنی جگہ پہ ہے، یہ ساری باتیں سائڈ پہ ہیں، بٹ جو پارٹی سٹرکچر ہے، جو آرگنائزیشن ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اس کو یونائٹ کرنے کے لیے اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے آپ کیا سجیشن جو ان سے؟ دیکھیں خان صاحب بڑے سمجھدار انسان ہیں. وہ اندر جانے سے پہلے پورا ایک میکانزم بنا کے گئے ہیں، کچھ کمیٹیز بنا کے گئے، پلس وہ کیا کہ گئے کہ ان کیس کہ ان سے رابطہ نہ ہو پائے تو پارٹی چلانی کی دو بندوں نے، ایک شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب خان صاحب. ان دو بندوں کا خان صاحب ہمیں سب کو بتا کے گئے ہیں، جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے، کہ یہ دو بندے جو کہیں گے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو ہمارے پاس خان صاحب نے ہر لحاظ سے ہدایات بھی دی ہیں اور چل بھی رہا ہے. تھوڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب جب اندر ہیں تو کچھ وکلا اور مخصوص وکلا ہی جاتے ہیں، اور مخصوص یعنی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس طرح ہمارے پاس نہیں آتی جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں، یا سیاق و سباق سے ہٹ کے آ رہی ہیں. تو اس کے لیے بھی اب کیوں شبلی فراز صاحب نے بھی بیل کروا لی ہے، عمر ایوب صاحب بھی اب منظر عام پہ آ گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ دونوں صاحبان کوئی نہ کوئی پارٹی کا کوئی ایسا راستہ بنائیں گے یا کوئی لوگ ایسے نامینیٹ کریں گے تو میرے خیال میں کہ آگے کے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گی. کوئی اتنا ہماری پارٹی میں ایشو نہیں ہے. الحمدللہ پارٹی منظم ہے. الحمدللہ جس فسطائیت کے دور میں جس طرح الیکشن لڑ کے ہم لوگ نکل آئے ہیں، لوگ کہتے تھے کہ ٹکٹیں لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ادھر تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، جس کو ٹکٹ نہیں ملی وہ الزامات لگانا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری سائڈ پہ نون کی طرف یہ صورتحال ہے کہ بے شک وہ اقتدار میں ہے مگر لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ حکومتیں آئی ہیں انہوں نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ٹھوس کام کیا ہو جس کو آپ اپریشیٹ کر سکیں؟ ہاں یار، مجھے کرنا چاہیے، بلا شبہ کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ٹک ٹاک کس طرح بنائی جاتی ہے. بالکل پنجاب حکومت نے ٹک ٹاک بنانے کے نئے زاویے، نئے کیا نام ہے معیارات قائم کیے ہیں کہ ایک کیمرے سے نہیں، کم از کم 8-10 کیمروں سے ٹک ٹاک بننی چاہیے لیڈرشپ کی. یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ بڑا ویلڈ کام کیا ہے. یہ ڈیجیٹل ریولوشن میں ایک یونیک جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں؟ مگر بس ایک مسئلہ آ گیا کہ اس ڈیجیٹل ریولوشن کا جو کر رہے ہیں، جو وزیر پرس اٹھاؤ بھی ہیں، ان کو بھی بتاؤں کہ غریب بندے کو اس سے پیٹ نہیں بھرا جا رہا، اس کا بھی تھوڑا سوچ لیں. تو کوئی ایسے آپ کی نظر میں مؤثر یا اچھے اقدامات ابھی تک نہیں آئے جس کو کہ اپریشیٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے علی شفاق صاحب، اگر یہ کوئی اچھا اقدام کریں گے ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، مگر کریں گے تو جو کیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ٹک ٹاک اچھی بن رہی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی آپ دیکھیں کہ ملکی سطح پہ پاکستان کے لیے کوئی بڑا کارنامہ یا کوئی بڑا کام جو ہے وہ پچھلے 1-1.5 مہینے میں؟ بالکل جی ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. فیڈرل لیول پہ جو ہوا ہے، دیکھیں بات ہے ہمیں سیاست سے ہٹ کے، جماعتوں کے اختلافات سے ہٹ کے ہمیں جو چیز اچھی ہو کرنا چاہیے. دیکھیں اسحاق ڈار اور شہباز شریف صاحب نااہل تھے، ای سی سی سے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا، بہت اچھا اقدام ہوا ہے. جب اس ٹیم نے بھی سمجھ لیا کہ یہ نہ وزیر اعظم نہ اسحاق ڈار اس قابل ہے کہ اس ٹیم میں ہونا چاہیے، تو یہ اچھا کام ہوا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے پاکستان کی، وہ کیا ایک مضبوط اور مؤثر حکومت چلتی نظر آتی ہے آپ کو یا نہیں نظر آتی؟ کیا آپ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ بھانت بھانت کی بولی بولنے والے اندر بیٹھے ہیں نہ، کبھی پتہ چلتا ہے کہ وزارت خزانہ کوئی چلا رہا ہے، وزیر داخلہ اپنی مرضی کا. دیکھیں وہ یہاں تھے، انہوں نے ڈی آئی جی آپریشن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے. گو کہ آئی جی اسلام آباد نے بہت ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں پی ٹی آئی پہ، مگر وزیر داخلہ صاحب نے یا ان کو بیچاروں کو فارغ کر دیا. کرپٹ ترین آدمی تھے بے شک وہ، مگر انہوں نے خدمت بڑی کی تھی، ظلم اور بربریت کے نئے باب رقم کیے تھے، اس کے باوجود بیچارے فارغ ہو گئے. تو پھر علی ناصر رضوی صاحب جو لاہور پنجاب میں ڈی آئی جی تھے ان کو لے گئے.
یعنی جو اوپر حکومت ہے نا، حکومت یہ چل رہی ہے یہ والا حصہ میرا، یہ تیرا، یہ اس کا، یہ اس کا، بندر بانٹ ہے. ہاں بس اوپر یہ چل رہا ہے. بات یہ کہ ملک کے لیے کس نے سوچنا ہے. اس ملک کو جس نہج پہ آپ لوگوں نے پہنچا دیا، ایک ڈول پیٹا گیا. عمران خان کی حکومت اس لیے ہٹائی کہ وہ بینک کرپٹ ہو گئی تھی، ملک دیوالیہ اور تھا. عمران خان کی حکومت میں 6% گروتھ ریٹ پہ چلے گئی تھی آپ کی ترقی، 6% پہ. اب کدھر ہے ذرا بتائیں نا. خان صاحب کے دور میں کرونا بھی آیا تھا. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، میں خان صاحب کے 18 سال سے ہوں نا. میں نے خان صاحب کو دیکھا، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ بڑا غلط فیصلہ ہو رہا ہے. عمران خان نیت کا ولی ہے. اللہ تعالیٰ اس غلط فیصلے میں بھی خیر پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. خان خالص نیت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر کا عنصر ڈال دیتے ہیں. Thank you. It was a very meaningful and good conversation, and we will have more conversation. Thank you for coming. It was on my insistence کہ آپ نے اپنا بھرپور موقف رکھا اور اس سے بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کے بارے میں جو تھی وہ بھی واضح ہوئیں، اور آپ کے بارے میں جو تاثر تھا آپ نے اس پہ اپنا موقف دیا. ہوپ فلی جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو اگر کوئی ایسی منفی اپروچ ہے تو اس کا جواب ملا ہوگا، اور اگر کوئی الزامات لوگ آپ پہ لگاتے ہیں تو ان کو بھی اپرچونٹی آپ نے دے دی ہے کہ وہ کوئی ثبوت اگر ہے تو وہ سامنے لے آئیں، ادروائز وہ آپ کے اگینسٹ کوئی نیگیٹو کیمپین یا پروپیگنڈا مت کریں. نہیں یہ نہیں میں نے کہا مت کریں، کیونکہ ان کی دال روٹی کچھ لوگوں کی اس پہ چل رہی ہے، چلنے دے بیچاروں کی، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ ابھی بھی جو ہے وہ چانس لینے کے لیے تیار ہے کہ چلا لیں، اگر کوئی اس طرح دال روٹی چلتی ہے تو چلا لیں. وہ اچھا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے گناہ جڑتے جاتے ہیں اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شاید اسی طرح ہمیں پار لگانا ہے. تھینک یو بہت شکریہ. تھینک یو.